آئے موسم رنگیلے سہانے، آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے۔ آہا دادا جان، آج تو آپ بڑے مزے میں لگ رہے ہیں، بڑے گانے گا رہے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا جی، آج واقعی میں بہت خوش ہوں، کیونکہ آج موسم بہت پیارا ہے، اور بہت میرا دل کر رہا ہے کہ آج گنگناؤں، کچھ باتیں سناؤں، کچھ تمہیں بہت سے قصے سناؤں۔ چلیں پھر دادا جان، آج کوئی بہت ہی مزے کی اچھی سی میٹھی سی کہانی سنائیں۔ اچھا بیٹا، تمہیں ایک بہت مزے کی ایک سٹوری سناتا ہوں۔ یہ کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک شہد بیچنے والا رہتا تھا۔ اس کا شہد تو خیر اچھا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی گفتگو اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ لوگ ساری دکانیں چھوڑ کر اس کی دکان پر آتے تھے۔ اس طرح اس کا سودا ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ بازار میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ شخص اگر کڑوا زہر بھی بیچنا شروع کر دے تو لوگ اسے شہد سمجھ کر خرید لیں گے۔ شہد فروش کی باتوں کا جادو لوگوں کے سر پر چڑھ کر بولتا تھا۔ شہد والے اس دکان پر گاہکوں کا ہجوم دیکھ کر ایک بد مزاج تاجر کو خیال آیا، شہر بیچنے میں تو واقعی بڑا فائدہ ہے، اگر میں بھی شہد بیچنا شروع کر دوں تو کچھ ہی مہینوں میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سارا ساز و سامان اونے پونے بیچ دیا اور میٹھی باتوں والوں کی دیکھا دیکھی شہد کی دکان کھول لی۔ چند روز تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، کسی نے اس کی دکان کا رخ ہی نہ کیا۔ اس نے بات کی تہ تک پہنچنے کی بجائے آنے جانے والے لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی ویسے چڑچڑا اتنا تھا کہ مسکرا کر بات کرنے کا عادی نہیں تھا۔ لوگوں کا رویہ دیکھ کر وہ اور بھی چڑچڑا سا ہو گیا۔ ایک آدمی قسمت کا مارا اس کی دکان پر آیا تو اس نے بڑے غصے سے کہا، میرا شہد کوئی معمولی نہیں، سارے بازار میں سب سے اچھا ہے، کیوں میں اس بری چیز بیچنے والے پر لعنت بیچتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میٹھی گفتگو والے شخص کی دکان کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ تو اتنے جاہل ہیں کہ اصل اور نقل میں پہچان ہی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کا بھی کیا قصور، دکاندار بھی تو پرلے درجے کے مکار اور فریبی ہیں۔ اس کا اشارہ صاف صاف اس میٹھے لہجے والی دکاندار کی طرف تھا۔ خیر، اپنی ان باتوں سے اس نے شہد بیچنا تو شروع کیا، لیکن جو خریدنے والے تھے جب انہوں نے اس کا رویہ دیکھا اور اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر وہ بھی اس غصے میں آ گئے اور بغیر کچھ خریدے اس کی دکان سے چلے جاتے۔ دکاندار نے آنے جانے والے شخصوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور زیادہ چڑچڑا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس روز جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گویا ساری دنیا سے ناراض ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی نے بڑی اچھی بات کی، بد مزاج کا شہر بھی کڑوا ہوتا ہے۔ یہ بات خیر اس نے صرف مذاق میں کہی تھی، لیکن وہ بد مزاج دکاندار تو پہلے ہی غصے میں تھا۔ اس نے بیوی کو بھی معاف نہ کیا اور جلی کٹی سنانے لگا، ہاں ہاں جانتا ہوں تمہارے جو باتیں مجھے بتا رہی ہو۔ بیوی جانتی تھی کہ اس کا شوہر میٹھی زبان سے واقف ہی نہیں تھا، لہذا وہ بھی بیچاری چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ چند روز کے بعد اسے شہد کی دکان بھی بند کرنا پڑی، کیونکہ گاہک تو کوئی آتا نہیں تھا، وہ اور جو آتا تھا اس کی چڑچڑی باتیں سن کر فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلتا تھا۔ کچھ نقصان تو وہ پہلے ہی بھی اٹھا چکا تھا، اب یہ دوسرا نقصان تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی مالی حالت خراب ہونے لگی۔ ایک روز یہ میاں بیوی پریشان تھے، حالات کا رونا رو رہے تھے کہ ایک فقیر نے ان سے روٹی مانگی۔ بد مزاج شخص نے یہ سننا تھا تو وہ فقیر کے پیچھے ہی پڑ گیا، او بھائی ہمارے پاس کسی کو دینے دلانے کے لیے کچھ نہیں، یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ فقیر نے بڑے غور سے مزاج شخص کو دیکھا اور بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا، او بھلے آدمی، میٹھا بول اور چہرے کی مسکراہٹ صدقہ خیرات سے کم نہیں ہوتی۔
یہ سرمایہ ہر شخص کے پاس ہوتا ہے۔ تو بچوں سو گئے ہو؟ نہیں، بہت مزے کی دادا جان، آج کی کہانی تو بہت ہی مزے کی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، آپ کی کہانی شہد کی طرح میٹھی تھی۔